اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرشمہ قدرت۔ صفحہ نمبر 81۔ آج ہم لوگ زبرجد کے بارے میں پڑھیں گے کہ زبرجد نر کی کیا فضیلت ہے۔ زبرجد لفظ عربی ہے، سنسکرت میں پھامدی بدر، انگریزی میں بیرل اور مختلف زبانوں میں پھاری امرینا کہتے ہیں۔ مزاج سرد و خشک، مزہ تلخ ہے۔ اس میں تانبا کے اجزاء بھی شامل ہے۔ اس کے متعلق سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ جب ہوا کی حرارت اور زمین کے بخارات تانبا کو اس کی کھان میں پکاتے ہیں تو تانبا سے بھی بخارات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بخارات گندھک سے متاثر ہو کر اور موسم کی تبدیلی سے ایک جگہ جمع ہو کر زبرجد بناتے ہیں۔ ہوا کی صفائی سے یہ پتھر مصفا ہو کر سبزی کی جھلک دکھاتا ہے۔ اس قسم جواہر ہے۔ یہ مثل زمرد کے سبزی مائل ہے۔ ایک قسم زردی مائل بھی ہے۔ یہ بلوری چمک کا ہوتا ہے اور زمرد کی کھان کا ادنا پتھر ہے۔ قیمت میں زمرد سے کم ہے۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ انگوٹھی زبرجد کی فقیری اور درویشی کو تھونگری سے تبدیل کر دیتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس پتھر کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ حکماء سابقین کے خیال کے بموجب مفرح ہے اور جلا کرتا ہے، دفع عصر البل ہے اور مرض جذام کو دفع کرتا ہے۔ اس کی انگوٹھی آنکھ و نظر کے لیے مفید ہے۔ طبی طریقے میں مرض کھانسی میں فائدہ رسا ہے، دمہ کو دفع کرتا ہے، پتری توڑ کر نکالتا ہے، سرکہ میں گھس کر دانت کی جگہ لگانے سے شفا ہوتی ہے، گلے میں مثل لاکٹ استعمال کرنے سے قوت با بڑھ جاتی ہے اور مرگی کے دورے نہیں پڑتے، مزاج میں سخاوت پیدا ہوتی ہے اور اعضائے رئیسہ کو تقویت دیتا ہے۔ زبرجد پر اگر سام کی نظر پڑ جائے تو اندھا ہو جانے کا امکان ہے۔ حاملہ عورت کے ہاتھ میں ہونے سے وضع عمل میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ پتھر برے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے، مشکلات سے نجات اور دماغی الجھنیں دفع کرتا ہے۔ اس کا منجن دانتوں کی تمام بیماریوں میں مفید ہے۔ زبرجد مصیبتوں اور ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے اور امراض کونہ سے نجات دلاتا ہے۔ اکثر تانبا کی کان سے بھی دستیاب ہوتا ہے۔ پاکستان، مصر، اسکاٹ لینڈ، امریکہ اور برازیل میں پایا جاتا ہے۔